بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ برسی ہے۔ یہ ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ان کا نکاح اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ دوسری عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا، لیکن ان کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان پر کیا۔ اور کبھی کبھار یہ دوسری ازواج کے سامنے فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے اور میرا نکاح عرش والے نے 7ویں آسمان پر کیا۔ حضرت زینب بنت حجش یا جحش جو ان کا نام ہے، یہ قریش میں سے تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپھی زاد بہن تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زینب لمبے ہاتھ والی ہے، یعنی خرچ کرنے میں پہل کرتی ہے اور خرچ کرنے میں سبقت لے جاتی ہے، ہاتھ بڑھاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہے، قیام کرنے والی ہے اور خوب صدقہ خیرات کرنے والی ہے۔ نہ صرف صدقہ خیرات جو تھی ان کے پاس مال آتا، نہ صرف اس سے کرتی، بلکہ یہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھی، صدقہ کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کا نام برہ تھا۔ برہ یا برہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی یا گناہوں سے پاک رہنے والی، یعنی گناہوں سے بری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود کو، یعنی جس کا نام بھی برہ ہے، برہ ہے، یہ اس کا مطلب ہے گناہوں سے پاک۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو کبھی بھی پاک باز نہ کہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون نیک ہے اور کون بد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب جو تھا وہ رکھ دیا تھا۔ تو حضرت زینب دیکھیں، زینب کے بارے میں جب ان کی پہلے شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا حضرت زید سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زید سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو تھے وہ ان کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے بنایا ہوا، اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، چہیتے تھے۔ اور حضرت زینب جو تھی وہ مزاج میں تھوڑی جو تھی وہ تلخ تھی، تو ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی، کہ جس کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اچھا سلوک کرو، لیکن ان کی آپس میں مزاج نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو تھی وہ طلاق ہو گئی۔ تو طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو نکاح کا پیغام لے کر ان کے گھر گئے تھے اور بھیجا تھا۔ اور زینب جو تھی انہوں نے اس وقت کہا کہ حضرت زید سے کہا کہ میں استخارہ کروں گی، میں یعنی استخارہ کر کے اللہ کا مشورہ معلوم کرتی ہوں۔ تو پھر یہ قرآن کی آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر چلے گئے اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، تو اس پر وہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ اچھا، یہ ان کا سب سے اچھا اور بہترین ولیمہ ہوا تھا۔ اور آپ جانتے کہ ولیمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کبھی آپ کے پاس اتنا مال یا اتنا کچھ کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ نے ولیمہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 روٹی کا انتظام کیا تھا۔ یہ بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت ولیمہ تھا۔ تو اس میں ایک جو تھی آیت حجاب جو تھی وہ بھی نازل ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ولیمہ کیا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ زید جس کو بلا سکتے بلا لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ نبی کا ولیمہ ہے، آؤ نبی کا ولیمہ ہے۔ وہ سب کو بلا کے دعوت دیتے جا رہے تھے اور سب کو بلا کر لا رہے تھے اور سب کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ تو جب کھانا کھلایا جا رہا تھا تو آپ سے کھانا کیسے کھلا رہے تھے کہ دیکھیں ایک بکری تھی اور 300 لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ 10 آدمی آگے آئیں، دسترخوان پر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھیں اور کھانا کھائیں اور چلتے جائیں۔ تو اس طرح سب نے کھانا کھایا اور سارے ہی چلتے گئے، سب نے کھانا کھا لیا، 300 لوگوں نے کھانا کھایا۔ اور اب جب دسترخوان اٹھانے لگے تھے تو 3 لوگ جو تھے وہ اس ٹائم آ گئے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ ان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ زینب کے گھر میں تھے، یعنی کہ ان کے کمرے میں گئے، تو 3 لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔
اب انہوں نے کھانا تو کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد وہ باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ کی عادت جو تھی کہ آپ کی باری جس بیوی کی طرف ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ساری ازواج سے ملتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، یعنی اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گئے، تب بھی یہ 3 لوگ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں آتا ہے کہ مزاج جو تھا نرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے تھے، جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل آ گئی سورۃ احزاب کے اندر کہ اے مومنو، نبی کے گھر میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تم کو کھانے کی دعوت دی جائے اور یہ کہ کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے والوں میں سے نہ ہو، لیکن جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب تم کھانا کھا چکو تو پھر اٹھ کر وہاں سے چلے جاؤ۔ اور بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے نہیں ہیں، وہ تو شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ تو یہاں پہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ جب تم ان میں سے کوئی سامان مانگو، یعنی نبی کی بیویوں سے، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس وقت پردے کے احکام جو تھے وہ نازل تو نہیں ہوئے تھے، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ امہات المومنین سے مومن مرد جو ہیں وہ پردہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم تکلیف دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہ کرو، اور بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بری ہے۔ تو اس طرح پھر کھانا کھایا اور پھر وہ لوگ جو تھے چلے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا، وحی آئی، تو پھر وہ لوگ چلے گئے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کھانے کی دعوت کی جائے، دعوت میں بلایا جائے، تو کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اچھا، اور اس میں ایک اور چیز بھی کہ یہ ولیمہ اتنا بابرکت تھا۔ ایک تو آپ سے نے بکری ذبح کی، روٹی کا انتظام کیا، اور 300 لوگوں نے کھانا کھایا، اور ایک تھی ام سلیم جو تھی، وہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر لیا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے انس، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کچھ تحفہ دوں۔ تو پھر انہوں نے گھر میں کچھ پنیر تھا، گھی تھا، روٹی وغیرہ، مطلب آٹا وغیرہ تھا، اس کو رگڑ کر کچھ میٹھی چیز بنائی، اور پھر انہوں نے ایک پیالے یا کٹورے میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ولیمے کے اندر رکھا۔ تو وہاں پہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں گوشت تھا، روٹی تھی، اور یہ میٹھا تھا، اور سب نے کھانا کھا بھی لیا، اور اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ سارے کا سارا بچ بھی گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے دیکھیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے جب نکاح ان کا ہوا ہے 25 یا 35 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ فرماتی ہیں کہ زینب بنت جحش کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو میں ایک دم حیران رہ گئی، وہ چونک گئی، کیوں؟ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی کہ حضرت عائشہ ان کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں سے زینب بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے میرے مقابلے میں بھی آتی تھی، لیکن ساتھ ان کی تعریف کر رہی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے زینب سے بڑھ کر دیندار نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے زینب سے بڑھ کر پرہیزگار نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے سچائی کا چاہنے والا زینب سے بڑھ کر نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم میں نے زینب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والا نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم میں نے زینب سے بڑھ کر کوئی صدقہ خیرات کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی وہ ان کی گواہی دے رہی تھی۔ تو یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ستون کے جو درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ زینب نے باندھی ہے، کہ وہ بہت زیادہ قیام جو کرتی تھیں اور نیند نہ آ جائے، ان کو کہیں اونگ نہ آ جائے، تو انہوں نے اپنی چوٹی کو رسی سے باندھ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز جو ہے، اگر آپ کو اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، تو نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ نماز ہمیشہ چاق و چوبند حالت میں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے نفس کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نماز کا کتنا پیارا، تہجد کی نماز کا ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دیا ہے کہ ہم سو جائیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور پھر آخری پہر میں اٹھیں اور تہجد کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانی کی، اور تہجد کا وقت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ
تم میں سے سب سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی 2 ازواج جو تھی اس دنیا سے جا چکی تھی، ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا زینب بنت خزیمہ اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ عورت ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ تو امہات المومنین اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، ناپنے لگی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم سمجھ نہیں سکیں کہ مطلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا لمبے ہاتھوں سے مراد کہ زیادہ خرچ کرنے والی، زیادہ خرچ کرنے